گزشتہ سے پیوستہ ہوتے ہوئے سابقہ گفتگو سے جڑتے ہوئے اب چلتے ہیں عید کی نماز کے وقت کی طرف۔ اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عید الفطر چھوٹی عید کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے، جس کا جواب یہ ہے کہ چھوٹی عید کی نماز کا وقت، عید الفطر کی نماز کا وقت سورج کے ایک نیزہ یعنی تقریباً 3 میٹر بلند ہو چکنے پر ہوتا ہے، اور اس کی دلیل عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ عید فطر یا اضحیٰ دونوں میں سے کسی بھی سالانہ عید کی نماز کے لیے گئے، امام نے دیر کی تو اس کے اس عمل پر انکار کرتے ہوئے فرمایا ہم لوگ اس وقت تک فارغ ہو جایا کرتے تھے، اور وہ تسبیح کا وقت تھا۔ تسبیح کے وقت سے مراد نماز ضحیٰ، نماز چاشت کا وقت ہے، یعنی جب سورج طلوع ہو جانے کے بعد مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث شریف سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب نمبر 245 اور دیگر کی کتب میں بھی ہے، اور سارے حوالہ جات آپ کو کتابی مضمون میں میسر ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، اگر عید کے ہونے کا پتہ عید کے دن کافی دیر سے لگے تو اس دن کا روزہ کھول دیا جائے گا اور اگلے دن عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ اس کی دلیل ابی عمیر بن انس ابن مالک سے روایت ہے کہ ان کے دادا کے خاندان والے جو کہ انصاری صحابہ تھے، ان میں سے کچھ نے انہیں بتایا کہ ایک دفعہ ہم لوگوں کے لیے شوال کا چاند واضح نہ ہو پایا، یعنی ہم لوگ متوقع رات میں شوال کا چاند نہ دیکھ پائے تو ہم نے اگلے دن بھی روزہ رکھ لیا۔ دن کے آخری حصے میں کچھ سوار لوگ آئے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گواہی دی کہ انہوں نے کل رات میں شوال کا چاند دیکھا تھا، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ ان یفطروا وان یخرجوا الی عیدہم من الغد، کہ روزے کھول دیں اور اگلے دن صبح اپنی عید کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے مصلی جائیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام باب نمبر 6، سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب نمبر 256، سنن النسائی کتاب صلاۃ العیدین باب نمبر 2، امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ 2 وضاحتیں یہاں پہ کی جانی بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو میں نے آپ کو اردو میں ترجمہ سنایا ہے، یہ ترجمہ تینوں روایات کے الفاظ کو جمع کر کے آپ کو سنایا گیا ہے، اور دوسری یہ کہ یہ حدیث شریف اس بات کی بھی ایک اور دلیل ہے کہ عید کی نماز مسجد میں نہیں بلکہ مصلی میں پڑھی جائے گی۔ یہ مسئلہ کچھ مزید تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آگے بیان کرتا ہوں۔ اب آتے ہیں نماز عید سے پہلے کے کچھ مسائل کی طرف، جن میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر، فطرانہ نماز عید سے پہلے ادا کر دیا جانا چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک مکمل بیان پوری تفصیل کے ساتھ نشر کیا جا چکا ہے وللہ الحمد، اور کتابی صورت میں یہ ایک مضمون کی صورت میں الحمدللہ کئی سال سے مختلف جگہوں پر، مختلف مواقع پر، مختلف ویب سائٹس پر اور میرے بلاگ پر نشر شدہ ہے۔ عید کی نماز سے پہلے کے مسائل میں سے دوسرا مسئلہ عید کی نماز کے لیے نہانا، غسل کرنا۔ تو اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ثابت نہیں کہ وہ عید کی نماز کے لیے خصوصی طور پر غسل فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیے کہ اس سلسلے میں جو روایت حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، کتاب اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا کے باب نمبر 169 میں، وہ روایت ضعیف یعنی کمزور اور ناقابل حجت ہے، کیونکہ اس کی سند میں 2 راوی، جن میں سے ایک کا نام ہے جبارہ بن المغلس اور دوسرا حجاج بن تمیم، یہ دونوں راوی ضعیف ہیں۔ تفصیل کے لیے آپ امام البانی کی کتاب الارواء الغلیل کی حدیث نمبر 146 میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین ورحمہم اللہ جمیعا، ان کے بارے میں یہ خبر ملتی ہے کہ وہ عید کی نماز کے لیے غسل کیا کرتے تھے، لہذا اسے مستحب یعنی پسندیدہ کہا جا سکتا ہے، سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کہا جا سکتا۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ عید کی نماز کے لیے جائز حد میں رہتے ہوئے خوبصورتی سجاوٹ اختیار کرنا بالکل ایک جائز امر ہے۔ اس کی دلیل میں جو حدیث شریف میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کو ذرا خصوصی توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ ہو سکتا ہے پہلی دفعہ سننے میں آپ کو یہ لگے کہ اس حدیث میں تو اس مسئلے کی کوئی دلیل نہیں بلکہ مسئلے کے خلاف ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔
دلیل ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان کردہ ایک واقعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار سے استبرق کم خواب، ایک بہت قیمتی کپڑا ہوتا ہے، اس کا ایک جبہ یعنی عام لباس کے اوپر پہننے والا سامنے سے کھلا ہوا لمبا چوغا خریدا، اور اسے لے کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ قبول فرما لیجئے اور عید اور ملاقات کے لیے آنے والے وفود یعنی وفد جو آتے ہیں ان کے لیے سجاوٹ اختیار فرمایا کیجیے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما هذه لباس من لا خلاق له، یہ تو اس کا لباس ہے جس کا آخرت کی خیر میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر جب تک اللہ نے چاہا عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں رکے رہے، یعنی انہوں نے اس جبے کے معاملے میں اپنے آپ کو روکے رکھا، اسے استعمال نہیں کیا، نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ اور گزارش پیش کی۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیباج، ریشم کی تاروں سے بنا ہوا ایک کپڑا ہوتا ہے دیباج، اس دیباج کا ایک جبہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیرت اور خوف کی کیفیت میں وہ جبہ لے کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ انما هذه لباس من لا خلاق له، تو پھر میری طرف یہ جبہ ارسال فرما دیا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جبہ میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ تم اسے بیچ لو یا اس کے ذریعے اپنی کوئی ضرورت پوری کر لو۔ صحیح بخاری کتاب العیدین پہلا باب، اور صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ باب نمبر 2۔ اس حدیث شریف میں دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ عید کے لیے سجاوٹ اختیار کرنا تو جائز ہے، لیکن شریعت کی حدود سے خارج ہو کر نہیں، کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے لباس کی نوعیت اور کیفیت کو ناجائز قرار فرمایا، نہ کہ عید یا وفود کے لیے اچھا خوبصورت لباس پہننے کو۔ یعنی ایسا لباس جو ممنوع مواد یا ممنوع ڈھنگ کا ہو، یا جس پر فضول خرچی کی گئی ہو، یا جس میں کوئی بھی اور ممانت والا کام شامل ہو، ایسا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا مرد عورتوں کی نقالی نہ کرے، جیسا کہ اب ہمارے ہاں نظر آتا ہے اور عام نظر آتا ہے۔ مرد رنگ برنگ کڑھائی اور گوٹے لپے کنگری کنارے والے کپڑے پہنتے ہیں اور گلے میں دوپٹہ نما کپڑا بھی لٹکا رکھا ہوتا ہے، اور عورتیں مردوں کے ڈھب یعنی سٹائل کے کپڑے پہن رہی ہیں، کیونکہ وسیع الخیالی اور جدید اسلام میں یہ سب کچھ مطلوب ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ چوتھے مسئلے کی طرف چلیے، اور وہ یہ ہے کہ عید کی نماز کی ادائیگی مسجد میں نہیں بلکہ بیرونی مصلی میں کرنا سنت ہے، اور اس کی دلیل ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحی الی المصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطر اور اضحیٰ کے دن نماز کے لیے مصلی کی طرف جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب العیدین باب 6 اور صحیح مسلم کتاب صلاۃ العیدین کی حدیث نمبر 9۔ تو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے میرے محترم سامعین، بھائیوں بہنوں، کہ دونوں عید کی نماز میں یقینی سنت یہ ہی رہی ہے کہ یہ نمازیں مسجد میں نہیں بلکہ مصلی میں ادا کی جائیں، کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، میری اس مسجد میں ادا کی گئی نماز کسی بھی اور مسجد میں ادا کی گئی نماز سے 1000 درجہ بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے یعنی مسجد کعبہ کے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث۔ اور یہ فرمانے کے ساتھ ساتھ اس عظیم فضیلت کو چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دونوں سالانہ عیدوں کی نماز اپنی مسجد میں نہیں ادا فرماتے تھے بلکہ باہر مصلی میں تشریف لے جا کر فرمایا کرتے تھے۔ تو یقینی بات ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا وہ اس سے زیادہ افضل اور بہتر ہے جسے چھوڑ دیا، لہٰذا عید کی نماز مسجد میں نہیں بلکہ مصلی میں ادا کی جانی چاہیے۔ اس معاملے میں کچھ فلسفیانہ عذر پیش کیے جاتے ہیں، بہانے لگائے جاتے ہیں، طوالت کے خوف سے میں ان کا ذکر نہیں کرتا ہوں، بس اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ بہر طور وہی افضل اور اولا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اپنی مسجد میں، جس میں کہ ایک نماز 1000 نماز کے برابر اجر والی ہوتی ہے، اس
مسجد میں نماز عید ادا کرنے کی بجائے ہمیشہ باہر مصلی میں تشریف لے جا کر نماز عید ادا کی، تو اس کا معنی ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ مسجد کی بجائے مصلی میں جا کر نماز عید ادا کی جائے۔ پانچواں مسئلہ اس میں کیا ہے؟ وہ یہ کہ مصلی کی طرف ایک راستے سے جایا جائے اور واپس آتے ہوئے دوسرے راستے سے آیا جائے۔ اس کی دلیل جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کی گئی روایت ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم العید خالف الطریق، عید کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستہ بدل لیا کرتے تھے، یعنی مصلی جانے اور آنے کا راستہ بدل لیا کرتے تھے۔ یہ بھی صحیح بخاری کتاب العیدین میں ہے، باب نمبر 24۔ ایسا کرنے کی حکمت کے بارے میں ائمہ کرام اور علماء کرام کے کئی اقوال ہیں، ان کی تفصیلات آپ شرح کی کتب میں پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 6، عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے تکبیر بلند کرنا چاہیے اور نماز شروع ہونے تک بلند کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی دلیل یہ حدیث شریف ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر فیکبر حتی یاتی المصلی وحتی یقضی الصلاۃ فاذا قضى الصلاۃ قطع تکبیر۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عید فطر کے دن نماز کے لیے نکلتے تو تکبیر بلند کرتے، یہاں تک کہ اسی حالت میں مصلی پہنچتے، یعنی تکبیریں بلند کرتے ہوئے مصلی پہنچتے اور نماز ادا فرماتے، اور اس کے بعد تکبیر روک دیتے۔ سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں حدیث نمبر 171۔ افسوس، صد افسوس کہ اب مسلمانوں میں سے اگر کوئی ایسا کرے تو اسے ملامت بھری نگاہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے مختلف قسم کے طنز و مزاح کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو شیطان کی آواز بلند کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے چلے، یعنی موسیقی بجاتے ہوئے، سنتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے یا سنتے ہوئے، تو اسے پسندیدہ نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انہ تقلب الباطل فی صورت الحق۔ اور یہ جو عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے تکبیر بلند کرنا ہے، اس تکبیر کے کوئی الفاظ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ثابت نہیں ہوتے، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں وہ الفاظ ثابت ہوتے ہیں، اور ان کا ذکر دیگر بیانات میں کیا جا چکا ہے، آپ ان میں سن سکتے ہیں اور اس بیان کے کتابی مضمون میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس تکبیر کو بلند کرنے کا جو کیفیت ہے اس کا بیان بھی آپ کو ان بیانات میں، دوسرے بیانات میں اور اس مضمون میں مل جائے گا۔ ساتواں مسئلہ، دونوں عیدوں میں ناشتہ، صبح کا، دن کا پہلا کھانا کب کھایا جائے گا، ناشتہ کب کیا جائے گا؟ تو اس میں چھوٹی عید، رمضان والی عید، عید الفطر، اس کا پہلا کھانا کب ہوگا؟ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات وقال ویاکلہن وترا۔ فطر والے دن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کھجوریں کھائے بغیر صبح کا آغاز نہیں فرمایا کرتے تھے، اور وطر عدد میں کھایا کرتے تھے، یعنی 3، 5، 7 اس طرح کے عدد میں کھایا کرتے تھے۔ صحیح البخاری کتاب العیدین باب 4۔ یعنی صبح نماز عید سے پہلے جانے سے پہلے ناشتے میں کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے، اور سنت شریفہ پر عمل کرتے ہوئے کھجور کھانی چاہیے، اور وطر عدد میں کھانی چاہیے، 3، 5، 7، 9، 11۔ اور عید الاضحیٰ کے بارے میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ، بڑی عید، قربانی والی عید، بقر عید والے دن کا پہلا کھانا یعنی ناشتہ قربانی کے جانور کے گوشت سے ہی کیا جائے گا۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید فطر کے دن اپنے حجرہ شریفہ سے یا مسجد نبوی شریف سے مصلی کی طرف اس وقت تک تشریف نہ لے جاتے تھے جب تک کہ کچھ کھا نہ لیتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن یعنی قربانی والے عید کے دن نماز سے واپس تشریف لا کر قربانی کرنے کے بعد قربانی کے جانور کے گوشت میں سے کچھ کھاتے، اس سے پہلے کچھ نہ کھاتے تھے۔ سنن الدارمی کی حدیث نمبر 1600 کتاب الصلاۃ باب نمبر 217 میں، اور تعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان میں یہ حدیث ہے 2801 کتاب الصلاۃ باب العیدین۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور جو میں نے آپ کو سنائی ہے بات، یہ ترجمہ ان دونوں روایات میں سے مشترکہ ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی اور نماز پڑھی جائے گی؟
تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی کی طرف سے بھی اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ وہ عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ تفصیلات کے لیے آپ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی زاد المعاد دیکھ سکتے ہیں، امام ابن حجر الاسقلانی کی فتح الباری میں سے کتاب صلاۃ العیدین کے باب نمبر 26 میں جو شرح ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس معاملے میں، اس مسئلے میں کسی قیاس وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ صریح سنت سے ایک چیز ثابت ہے تو وہاں پہ قیاس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ اس لیے جو لوگ جمعہ کی نماز پر قیاس کر کے پہلے اور بعد میں کچھ سنت وغیرہ پڑھنے کا ذکر کرتے ہیں، وہ خواہاں کا ایک فلسفہ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں مل سکتی۔ اب آتے ہیں نماز عید کے بعد کے مسائل کی طرف، جن میں عید کے خطبہ سے متعلقہ مسائل بھی ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں عیدوں کے خطبوں کا آغاز بھی دیگر عام خطبوں کی طرح اللہ کی حمد و ثنا سے کیا جائے گا، کیونکہ مسئلہ نمبر 2 یہ ہے، عیدوں کے خطبوں کا آغاز تکبیر یا تکبیروں سے کرنا سنت سے ثابت نہیں، اور مسئلہ نمبر 3 یہ ہے کہ نہ ہی ان خطبوں کے دوران یا درمیان میں تکبیریں کہنا سنت سے ثابت ہے۔ تو بات یہ بنی کہ عید کے خطبوں کے درمیان، دوران اور آغاز و اختتام میں تکبیریں بلند کرتے رہنا کی روایت ضعیف یعنی کمزور اور ناقابل حجت ہے، کیونکہ اس کے راویوں میں سے عبد الرحمن بن سعد ضعیف ہے، اور اس کے والد اور اس کے دادا دونوں ہی مجہول الحال ہیں، یعنی ان کے حالات زندگی کا پتہ نہیں۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ، مستدرک الحاکم، سنن البیہقی الکبریٰ میں ملتی ہے، اور چونکہ یہ قابل حجت نہیں، اس لیے اس کی بنا پر عید کے دونوں خطبوں کے آغاز اور اختتام اور دوران اور درمیان میں تکبیریں کہنے پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھا مسئلہ، عید کا خطبہ ایک ہی حصے پر مشتمل ہوتا ہے، جمعہ کے خطبہ کی طرح 2 حصوں میں نہیں۔ عید کے خطبے کا 2 حصوں میں ہونے کا ذکر جس روایت میں ملتا ہے وہ روایت بھی ضعیف یعنی کمزور اور ناقابل حجت ہے۔ وہ روایت مسند البزار میں سے مسند سعد کی حدیث نمبر 53 ہے، مسند البزار میں سے مسند سعد کی حدیث نمبر 53 ہے، اور شدید ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کا جو مرکزی راوی ہے عبداللہ بن شبیب، اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ منکر الحدیث، یعنی اس کی روایت کردہ حدیث منکر ہوتی ہے، لہٰذا عید کا خطبہ ایک ہی حصے پر مشتمل ہوگا۔ جمعے کے خطبے پر قیاس کرنا وہ قیاس بھی غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 5، عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے نہ کہ پہلے، اور مسئلہ نمبر 6، عید کے خطبے کے لیے ممبر کا استعمال نہیں کیا جائے گا، اور اس کی دلیل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شاہدت العید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم فکلہم کانوا یصلون قبل الخطبہ، میں نے رسول اللہ علیہ السلام اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ عید میں حاضری دی، عید میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ سب کے سب خطبہ سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی صحیح بخاری کتاب العیدین باب 8، صحیح مسلم کتاب صلاۃ العیدین کی پہلی حدیث۔ اور خطبہ عید کے لیے ممبر کا استعمال، اس کا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء راشدین صحابہ کے عمل سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ ایک تاریخی حقیقت یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے خطبہ دینے اور اس خطبہ کے لیے ممبر استعمال کرنے کی بدعت مروان بن عبد الملک، جو کہ مدینہ کا گورنر تھا، اس نے شروع کی۔ اس کے لیے کثیر بن السلط نے، ایک شخص تھا جس کا نام کثیر بن السلط تھا، اس نے مٹی اور گارے کا ممبر تیار کیا۔ یہ روایت بھی ہمیں صحیح بخاری کتاب العیدین کے باب 6، صحیح مسلم کتاب صلاۃ العیدین کی 10ویں حدیث میں ملتی ہے۔ مسئلہ نمبر 7، عید کی نماز کی طرح عید کے خطبے میں حاضر رہنا واجب نہیں، فرض نہیں، اور اس کی دلیل یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عید کی نماز ادا کر لی تو ارشاد فرمایا اِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ، اب ہم خطاب کریں گے، لہذا جو چاہے وہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھے اور جو جانا چاہے وہ چلا جائے۔ سنن ابو داؤد باب نمبر 254، سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ باب 160، المستدرک الحاکم حدیث 1093، اور حدیث صحیح ہے۔
اور آغاز میں نے ایک مسئلے کا ذکر کیا تھا، اب اس کا تھوڑا سا تفصیلی بیان کرتا چلوں کہ اگر عید جمعہ کے دن ہو تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد جمعہ کی نماز چھوڑی جا سکتی۔ اس کے دلائل میں سے ایک دلیل میں آپ کے سامنے ابھی پیش کیے دیتا ہوں، اور ویسے اس موضوع پر الگ سے ایک بیان بھی ہے اور ایک کتابی مضمون بھی ہے جو میرے بلاگ پر بھی موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ اور ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان فمن شاء اجزاہ من الجمعۃ وانا مجمعون، تم لوگوں کے لیے آج کے دن میں 2 عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں، تو جو چاہے عید کے نماز کے ذریعے جمعہ کو چھوڑے، لیکن ہم دونوں نمازیں پڑھیں گے۔ تو یہ اجازت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مرحمت فرمائی گئی، عطا فرمائی گئی کہ اگر عید کی نماز، عید کا دن جمعہ کے دن آ جائے تو جو شخص عید کی نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ وہ جمعہ کی نماز چھوڑ سکتا ہے۔ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے گا ہی نہیں، لیکن جمعہ کی نماز کی بجائے وہ ظہر کی نماز پڑھے گا اپنی۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ جو الگ بیان ہے اس موضوع کو، اس کو سن لیجئے گا یا مضمون کا مطالعہ فرما لیجئے گا، اس میں دیگر بہت سے دلائل بھی ہیں اور کافی دیگر تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ آج کی بات کافی طویل ہو گئی ہے اور میرا خیال ہے یہ میرے سابقہ بیانات میں سے سب سے زیادہ طویل بیان ہے۔ اس طوالت پر میں آپ سب صاحبان سے معذرت خواہ ہوں، لیکن امید رکھتا ہوں کہ موضوعات اور مسائل کی اہمیت کے پیش نظر آپ اس طویل بیان پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ بات کو مختصر رکھنے کے لیے کچھ مسائل کا ذکر نہیں ہو سکا، خاص طور پر عید الاضحیٰ کے مسائل کا، تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ان مسائل کو بعد میں کسی اور بیان میں ذکر کر دیا جائے اور کتابی مضمون میں بھی شامل کر دیا جائے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حق جاننے، ماننے، سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر ہی عمل پیرا رہتے ہوئے اس کے سامنے حاضر ہو کر اس کی رضا پانے والوں میں سے بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔